ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہم نے 26ویں ترمیم دیکھی, اس پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. پھر 27ویں ترمیم آئی, اس کے حوالے سے بھی کئی متضاد رائے سامنے آئی ہیں. اب 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ اسے اسمبلی میں لایا جا رہا ہے, اور یہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کئی ایسے فیصلے ہیں جو کہ ماضی میں عوامی لیول پر اور میڈیا کے لیول پر بہت زیادہ اس کو سننے کو ملا, لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈسکشن سامنے نہیں آئی. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کو مضبوط, مستحکم اور عظیم بنانے کے لیے ریاستی سطح پر اور آئینی اور قانونی سطح پر غیر معمولی فیصلوں اور ترمیم کی ضرورت ہے. اب اس مقصد کے لیے جو چند اہم ترین باتیں اس وقت ڈسکس میں ہیں اس پہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. کیا پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کا مکمل احترام سیاسی استحکام لا سکتا ہے؟ موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے عملی اور آئینی اقدام کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اس موروثی سیاست نے اہل ترین لوگوں کو پیچھے کر دیا ہے, اور جو اہل ترین نہیں ہے اور جو اتنا زیادہ تعلیمی اور باصلاحیت نہیں ہے ان کو اقتدار تک پہنچا دیا گیا ہے. اہل دیانتدار اور باصلاحیت قیادت کو آگے لانے کے لیے سیاسی نظام میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ کیا یہ پارلیمانی نظام جو موجودہ ہے, جو دنیا میں پارلیمانی بھی رائج ہے, صدارتی بھی نائز ہے, ڈکٹوریل بھی ہے, لیکن ہر جگہ الگ الگ جگہ پر کامیاب ہے, لیکن پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کیوں ناکام ہے؟ اور اس کی اگر ناکامی ہے تو کیا دوسرا جمہوری نظام صدارتی لایا جائے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام کا تجربہ ہوا ہے, لیکن اصل صدارتی نظام آج تک پاکستان میں اہم ترین لوگوں کا کہنا ہے جو دوسرے اہم ترین ملکوں میں رائج ہیں, کئی ملکوں میں رائج ہے صدارتی نظام, وہ صدارتی نظام نہیں تھے, بلکہ ایک صدر جو ہیں وہ 15A2B کے اختیار کے ساتھ صدر بن گئے اور اسے صدارتی نظام کہا گیا. تو کیا صدارتی نظام پاکستان کے موجودہ مسائل کا مؤثر حل ثابت ہو سکتا ہے, یا یہی پارلیمانی نظام میں بہتر تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ آزاد اور میرٹ پر مبنی کابینہ تشکیل دینے کے لیے کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ شفاف مردم شماری بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. شفاف مردم شماری وسائل کی منصفانہ تقسیم میں کس حد تک مددگار ثابت ہوگی, اور یہ گورننس کے معاملے میں, انتظامی معاملے میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایک امیدوار کو صرف ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کی پابندی سیاسی نظام کو کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ مضبوط اور بااختیار بلدیاتی نظام عوامی مسائل کے حل میں کس طرح اہم کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ سیاسی اختیارات, انتظامی اختیارات اور مالی اختیارات عوام تک پہنچے؟ مضبوط اور بااختیار, جیسے کہا گیا کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں اس ملک میں, پوری دنیا میں نئے صوبے بنے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں بنتے ہیں, اور یہاں فوری طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آبی ڈیم اور بڑے ڈیم پاکستان کی بہت ضرورت ہے, لیکن اس پہ بھی آپ کے بڑی مخالفت آ جاتی ہے, اور آج تک پاکستان میں جو ڈیم ہے جو بننا چاہیے وہ نہیں بن سکے. الیکشن کمیشن, عدلیہ اور احتسابی اداروں کو مکمل خود مختاری عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے
بہت ضروری ہے. اور کرپشن جو پاکستان کو کھا رہا ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ہر حکومت میں بڑھتا ہے, اس کا خاتمہ کیسے ہو, جو پاکستان کی معیشت کی تباہی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا کراتے ہیں. جناب میرے ساتھ ہیں قمر دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا یہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں حافظ احسان احمد صاحب, ماہر قانون. آپ کا یہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب, کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, کیا اطلاعات ہے 28ویں ترمیم میں, کیا ترمیم مزید آنی چاہیے جو پاکستان کو مضبوط, مستحکم اور عظیم بنائے؟ کن چیزوں پہ ہم ناکام ہو چکے ہیں, اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے کام کیا جائے, نہ کہ مفادات کے لیے یا اپنے ذاتی عہدوں کے لیے کام کیا جائے؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں مختصر طور پر بیان کر دیا ہے. اب صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے بغیر کسی تعصب کے یا متعصب کے, تو جو ہماری جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ بدنیتی پہ ہوئی ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ایک خاص مخصوص طریقے کے مطابق آئین کے تمام بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی. یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ممبران جو تھے مختلف پارٹیوں کے, جس میں نواز شریف کی پارٹی بھی تھی, پیپل پارٹی بھی ہے, باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں بھی تھیں, تو وہ سب نے بیٹھ کر وہاں اپنی ایک کمیٹی بنائی اور جس کے سربراہ رضا ربانی صاحب تھے. رضا ربانی صاحب ایک پاکستان کے پیٹریوٹک پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے جو بنایا وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنا. اس میں یہ کہا کہ یہ فیڈریشن کو کمزور کر دیں اور صوبائی خود مختاری کے نام پر صوبوں کو اتنا مضبوط کر دیں جیسے کہ سوویت یونین کی 6 ریاستیں جو تھی وہ ریاست سے علیحدہ ہو گئی. یوگوسلاویا ٹوٹ گیا تو تمام ریاستیں علیحدہ ہو گئی. اسی بنیاد پر یہ 18ویں امینڈمنٹ بنی. اور آپ یقین کریں کیا انہوں نے آئین اصلاحات کمیٹی تھی نام نہاد, انہوں نے جناب نہ عوام سے سوال نامہ پوچھا, نہ رائے پوچھی. آپ نے نہ قومی اسمبلی میں بحث بھی نہیں ہوئی, ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی, اور اچانک انہوں نے اپنی 18ویں امینڈمنٹ کر دی. وہ پہلی بات یہ ہوئی کہ جسٹس افتخار چودھری کے بینچ نے, جس میں رمدین صاحب بھی تھے اور باقی بھی تھے, 9-10 ججوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 18ویں امینڈمنٹ کو پاکستان کے مفاد میں نہیں سمجھتے, ہم اس کو چینج کریں گے. انہوں نے اپنی بلیک میلنگ کے تحت 19ویں امینڈمنٹ میں اپنے اختیارات حاصل کر لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود مختار ہو گئی. تنخواہیں بڑھائیں, پینشن بڑھائیں, گھر لے لیں, پلاٹ لے لیں, وہ پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اب 18ویں امینڈمنٹ کو بچانے کے لیے. تو اب اپنے لیے تو مفاد کر لیے کہ جب جیسے چیف جسٹس کیسے بنے گا, جب جج کیسے بنیں گے. لیکن آپ پڑھیں اخبارات کو, آپ 10 اپریل 2010 کے اخبار پڑھیں, اس پہ جسٹس افتخار کے اور بینچ کا فیصلہ تھا کہ 18ویں امینڈمنٹ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے, ہم اس کو نل ڈیوائڈ کریں گے, ہم اس کو قدم قرار دیں گے. تو جناب چند دنوں کے بعد 19ویں امینڈمنٹ کہا کہ تمام اختیارات جو مانگے وہ دے دیے. اب دیکھیں, اب اس کے تحت صوبے بڑے خود مختار ہو گئے. آپ کے NFC کے تحت پورا فیڈریشن جو تھا وہ کمزور ترین ہو گیا. اب تمام قرضے باہر سے ادا کرے پاکستان گورنمنٹ, یعنی فیڈرل گورنمنٹ قرضے ادا کریں اور عیاشیاں کریں صوبے. ادھر سے جناب سندھ میں کیا ہو رہا ہے, تمام سڑکوں کے بنیے منجوڈھار, خوب اشتہارات چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بہت تقریریں ہو رہی ہیں کہ, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. MQM کی جو ہے وہ بکھر گئی, جو کسی زمانے میں کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص وغیرہ کی نمائندگی کرتے تھے وہ ختم ہو گئی جماعت. وہ اپنے مفادات کے تحت اپنے عیش کر رہے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہو گیا صاحب نے جب دیکھا, سارا سسٹم کو دیکھا, تو ان کے ذہن میں یہ بات, ان کے ذہن میں تو نہیں آئی ہوگی, لیکن باقی دوستوں کے بارے میں صوبائی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی. وفاقی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ جناب اس 18ویں امینڈمنٹ میں جو NFC کا ایوارڈ ہے, کم از کم جو آرٹیکل 154 اور 160 تک ابھی تو اجلاس ہی نہیں ہوئے ان کے. پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے, عظیم بنانے کے لیے اور عوام کے حقوق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, آئین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مزید
کیا کیا ضرورت ہے ملک کو, کس چیزوں کی ضرورت ہے, میں آپ سے بات کروں گا. میں اپنے دونوں مہمانوں کی بھی رائے لے لوں. جی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں میں پہلے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, یقیناً 26ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے, 27ویں اب 28ویں ترمیم کی باز گشت سن رہی ہیں, اور اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی اہم انتظامی تبدیلی ہے, جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نظام کے اوپر بھی کوئی آئینی تبدیلی ہے, صوبے بننے کے حوالے سے ہے, آپ کے لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ہے, اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, اللہ کا کیا کہنا چاہیے, ویسے ہی لفظ ٹھیک نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک چیز جو مستحکم ہوئی ہے نا, وہ ہے بدنیتی, وہ نیتوں کا فتور. اور اس کا اگر آپ عروج دیکھیں نا تو 26ویں 27ویں ترمیم میں نظر آئے گا. یہ جو جتنی ترامیم ہے اس کے اندر مجال ہے سوائے بدنیتی کے, سوائے ذاتی مفادات کے, سوائے چند نام سامنے رکھ کے, چند جو ہے چیزیں سامنے رکھ کے یہ ترامیم کی گئی ہیں. یہ کنور صاحب ہمارے بڑے سے دوست ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, اور بڑی زبردست تقریر فرما رہے تھے. یہ جو ماشاءاللہ کے دور گزرے اور جو آئین کے ساتھ ہوئے, ذکر کر جاتے ہیں نا کہ 2 ماشاءاللہ نے, ضیاء الحق صاحب کے اور مشرف صاحب نے, انہیں کوئی کسر چھوڑی تھا آئین کے اندر. اب آ جائیں جی کہ 18ویں ترمیم جس کے اوپر ہم دستنامہ دازی کر رہے ہیں, مجھے خود اس پہ اعتراض ہے. لیکن جب آپ نے ملک کو جہاں پہنچا دیا فیڈریشن کے اندر, دیکھیں کسی کو یہاں پتہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو سمراٹ آپ نہیں ہیں, مجھے اس ملک کے اندر ایک پوری جنریشن نہیں ہے کہ یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کنسنسس ڈاکومنٹ کیسے بنی تھی. کیا بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی؟ سینیٹ میں بنا تھا, کیا بھٹو صاحب اس میں 2/3 نہیں رکھتے تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ پورے ایک بندے کے بعد یہ کہتے ہیں ڈسکشن ہوئی؟ یہ سارا کانسٹیٹیوشن جو بنا 1973 کا, یہ یقین جانو کریزی کے ساتھ بنا. بھول جائیں کہ بھٹو صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی, وہ علیحدہ بات ہے, اس سے پہلے چلے جائیں. یہ جو ضیاء خان نے, میں کہتا ہوں قومی شوق کا دن منایا جائے جب ماشاء لگاتے ہی الیکشن کرانے تھے آئین ساز اسمبلی کے لیے. 1971 کی اسمبلی کے پاس یہ مین ڈیٹ تھا, 1970 کی اسمبلی کے پاس, 1970 کی اسمبلی کے پاس یہ مین ڈیٹ تھا کہ وہ آ کے الیکشن کرے ملک میں کس نے آئین بنانے کے لیے, لیجسلیشن کے لیے. اس کا نام ہی لیجسلیٹو اسمبلی رکھا گیا جیسے کہ 1947 کے اندر تھا. لیکن اس اسمبلی نے کیا آنے سے پہلے آپ 1 یونٹ توڑ دیں, پتہ نہیں کس موقع میں سے 1955 میں کنسنسس مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا پیریٹی کے اوپر 1956 کا آئین میں بنا. اس کے پیچھے پوری داستان تھی, ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ جب بادشاہ 2 لگائیں گے اس کا ریئیکشن یہی تھا, یہ کہتے ہیں صوبے بنائیں, میں کہتا ہوں اب بنا کے دکھا دیں. میرا دل کہتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت 15-20 صوبے ہونے چاہیے تھے, لیکن اسے اختیار نہیں ہے. کرائے نا ریفرینڈم, بتا دیں گے لوگ آپ کو اب کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے. کوئی میرے کہنے سے ہوتا ہے 18ویں سے بڑی ترمیم آئے گی جب لگے سانے کے بعد آئے گی. اب آپ چھوڑیں, کانکرنٹ لسٹ تھی 1973 کے آئین میں, جب یہ بنا رہے تھے ڈیفینیٹلی آئین کے اندر نہیں لکھا گیا تھا کہ کانکرنٹ لسٹ کے لیے ہم اس کے لیے دوبارہ اس لیجسلیشن کریں گے. لیکن اسمبلی کے اندر تقریر تھی, میں اس وقت اسمبلی کے اندر کالج اسٹوڈنٹ تھا, میں وہاں پہ بیٹھ کے سنتا رہا تھا کانکرنٹ کے اوپر. سب نے یہ کہا, بھٹو صاحب نے, اپوزیشن نے, پروفیسر غفور صاحب نے, شاہ نورانی صاحب نے, مفتی محمود صاحب نے, کہ اس کے بعد ہم نے کانکرنٹ لسٹ کو جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے تقسیم کرنی ہے کہ کچھ اختیارات ہیں جو صوبوں کے پاس رہیں گے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ, اور کچھ جو ہے مرکز کے پاس سے چلے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے اتنے سال کانسٹیٹیوشن کے بنے ہوئے 50 سال ہو گئے, آپ نے کچھ نہ کیا, پھر 18ویں ترمیم آ گئی, پھر اس کے بعد اسے پیچھے لگ گئے. بہت ساری چیزیں اس میں ہوگی بدنیتی پہ, لیکن یہ اس کے کانسیکوینسز تھے کیونکہ جو کچھ آئین کے ساتھ امینڈمنٹس کر کے ماشاءاللہ کے ریگولیشن کا ڈیمنڈی میں جو کچھ مشرف صاحب کے وقت میں اور جو کچھ الحق صاحب کے وقت میں جو کچھ ہوا,
لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کا کیا ہوتا ہے. یہ آئینی ترمیم کو ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کی میری خواہش کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, میں اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, میں اس وقت فلاں کے ساتھ ہوں, اس لیے اس وقت یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. ایک آئین کے اوپر آج لے لیں کنسنسس بلوچستان سے, اس آئین 97-3 کے اوپر. آپ تو 18ویں ترمیم ہی کہہ رہے ہیں, 1973 کے اوپر بلوچستان کا کنسنسس لے لیں. آئین نافذ ہوا, 251 کلاس تھی کہ اردو کو 15 سال کے بعد پاکستان میں لیٹر اسپرٹ سے نافذ کر دیں گے, یعنی کہ 1988 تک. بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پاس کی, اردو قومی زبان. کے پی نے قرارداد پاس کی, اردو قومی زبان. یہ دیکھ لیں, آپ کے پڑھے ہیں, ڈاکومنٹڈ ہے. سندھ اسمبلی نے قرارداد نافذ کی, اردو کے ساتھ سندھی ہماری زبان سندھ کی صوبے کی. اس ملک کے ساتھ یہ کیا, اس ملک کا نظام ہے کیا جی؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ G20 کے اندر 20 ملک ہیں, ٹاپ پہ امریکہ ہے, $29 ٹریلین کی اکانومی ہے, باٹم پہ سوئٹزرلینڈ ہے, کوئی تقریباً 850-900 بلین ڈالر کی اکانومی ہے. ان 20 کے 20 ملکوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے کہ پائیدار نظام ہے وہاں پہ, چاہے وہ چین کا ہے, چاہے وہ سعودی عرب کا ہے, چاہے وہ ترکی کا ہے, چاہے وہ انڈیا کا ہے, چاہے وہ انڈونیشیا کا ہے, چاہے وہ فرانس کا ہے, چاہے وہ برطانیہ کا ہے, چاہے جاپان کا ہے. ایک سب چیز کامن ہے. جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں, آپ کے پروگرام میں کتنی دفعہ کہہ چکا کہ وینزویلا کے پاس جو کہتے ہیں کہ $100 ٹریلین کا تیل ہے, 4 دن پہلے CNN پہ ان کی ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے. خدا گواہ کہ لگتا تھا کہ 50 سال پہلے کا صومالیہ دکھا رہے ہیں. نائجیریا, میں جیل میں بیٹے کو ملنے جاتا ہوں, سب سے زیادہ وہ نائجیرین اندر جیل میں کوٹ لکھپت میں پڑے ہیں. 4تھے اور 5ویں نمبر پہ پچھلے 40 سال میں, 4تھے نمبر پہ تیل پروڈیوسنگ کنٹری تھا, یا 5ویں نمبر پہ. کیا کر لیا؟ اس لیے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. 3000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں ایک بات آخری لے لیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جن قوموں نے اقتصادی ترقی کی اس سے پہلے ان کو سیاسی استحکام ملا. یہ نہیں ہوا کہ جی شہباز شریف صاحب ٹائم پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے, نواز شریف صاحب ٹائم پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے, جی عمران خان ٹائم پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ کھیل بس کریں, آپ اس ملک کا برہم کریں اور اس ملک کو اس کے نظام کے مطابق چلنے دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیض اللہ نیازی صاحب. میں آتا ہوں جناب حافظ احسان احمد صاحب. حافظ احسان احمد صاحب, پاکستان کو کن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے اور 28ویں ترمیم کیوں ضروری ہے تاکہ پاکستان بھی مضبوط ہو, مستحکم ہو, آپ کے اور عوام بھی مستحکم ہو؟ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے تو اس میں وہ فیکٹرز موجود ہوں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ جب 1947 کے اندر پاکستان بنایا گیا یا پاکستان کے لیے اسٹرگل کی گئی تو اس کا بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جو فلاحی مملکت ہو, اسلامی مملکت ہو, اس کے اندر جو ہے رول آف لا ہو, اس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اس کا نظام انصاف یا گورننس کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو, اور لوگوں کا جو رائٹ ہے یعنی کہ الیکٹ چوز کرنے کا اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے, اور دوسری قوموں کی جو بیسٹ پریکٹسز انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر بہتر کر کے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے, وہی چیزیں پاکستان کے اندر آنی چاہیے. اور پاکستان جو ہے جس خواب کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا اس کی ہم تکمیل چاہتے تھے. یہ بنیادی طور پہ یہی تھا, اور آج بھی جس پرائے کے اندر ہم بات کر رہے ہیں بنیادی ایشوز ہمارے یہی ہیں. اب ہم اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر کر لیتے ہیں. ایک وہ ہے جو 1947 سے لے کے 73 تک ہے, دوسرا 73 سے لے کے 2010 ہے, اور تیسرا یہ ہے 2010 سے آج ہم 2026 میں ہیں. 47 سے لے کے 73 تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس دور کے اندر رہا ہے, اور اس کے اندر نہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی رہی, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی, اور الٹیمیٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا, اور فائنلی جو ہے ایک سویلین جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آیا, اور اس ملک کے اندر 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا. اور اگر آپ 1947 سے لے کے 73 کے فگرز آپ دیکھ لیں, چاہے وہ آپ اکانومی کے دیکھ لیں, چاہے آپ وہ جسٹس کے دیکھ لیں, گورننس کے دیکھ لیں, تو وہ اتنے کوئی ایڈمائریبل نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ 47 سے لے کے 73 تک جو ہے پاکستان بڑا جو ہے اس نے پرفارم کیا یا بیسٹ کیا. آج بھی وہ چیزیں جو 47 کے اندر ہیں وہ آپ کی بیوروکریسی بھی اسی طرح ہے, آپ کا نظام انصاف بھی اسی طرح کا ہے, آپ کے ملک کے اندر رول آف لا کا اسٹیچر بھی وہی ہے.
سب سے بڑا چیز یہ تھا کہ ہم نے گورننس اور جسٹس ریفارمز کرنی ہے. جب آپ نے بہت ساری چیزیں نیچے بھجوائی کہ ان ایریاز کے اندر تھا, چاہے آپ کا انوائرمنٹ تھا, ایجوکیشن تھا, ہیلتھ تھا, جسٹس تھا, لا اینڈ آرڈر تھا, آپ یہ دیکھ لیں کہ 2010 سے لے کے 2026 تک کیا پاکستان کے اندر انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی یا اکاؤنٹیبلٹی کے سٹینڈرڈز جو ہے پروونسز کے اندر بہتر ہوئے؟ کیا پروونسز کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے عام آدمی کی ریاست کے متعلق جو ہے کہ میں اگر جاؤں تو مجھے جو ہے وہ ریسکیو کرے یا اپروچ کرتا ہوں تو مجھے ریلیف ملے, کیا اس کے اندر بہتری آئی ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. پانچویں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں وہ چیز ہے جو اس سارے پروسیس کے اندر وہ یہ کی گئی تھی کہ ہم نے ایک پروونسز کو اس سیٹ ٹون کے اندر رکھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈیز ہیں. دنیا کی آپ سٹڈی کر لیں کہ جہاں بھی فیڈریشن یا فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں اس طرح کی اٹانومی جو ہے وہ پروونسز کو نہیں دی جاتی, اور ہم نے دی. ہم نے کانکرنٹ لسٹ اس کے اندر ختم کر دی, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول ختم کر دیا, ہم نے پرائم منسٹر کا اوورسائٹ میکنزم ہم نے ختم کر دیا, ہم نے فیڈرل جو آپ کی گورننس ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن. آج آپ دیکھ لیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ اگر پروونسز کو لیٹر ڈالتا ہے تو کیا سیکرٹری اس کو رسپونڈ کرتا ہے؟ الٹیمیٹ کیا ہوا کہ اس سے آپ کے ملک کے اندر ایک کیوس جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اور وہ کیوس جو ہے وہ آپ کو ہر کانٹیکسٹ میں نظر آتا ہے. اگر آپ فائنینس کے اندر دیکھیں آپ کا تقریباً 8 ٹریلین جو ہے وہ آپ کا چلا جاتا ہے ڈیٹ کے اندر, 2 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ آپ کا بجٹ چلا جاتا ہے ڈیفنس کے اندر. یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی دن سے وہ آپ کو چلی جاتی ہے ڈیفیسٹ کے اندر, اور 57% پروونسز جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹریلینز آف روپیز جو ہیں پروونسز کے اندر گئے ہیں, اور ان کا آپ اگر چیک یہ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں ان پروونسز کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. آپ کے پی کے دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, سندھ کے اندر دیکھ لیں, کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے جو اتنے قسم کے ٹیکسز یہاں پہ دے رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر, ہاسپٹلز کے اندر, آپ کے پولیس سٹیشنز کے اندر, آپ کے انصاف کے نظام کے اندر کہ جاتا ہے 25 سال اس کے کیسز لگتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی سوک سروسز ہیں, چاہے وہ سینیٹیشن ہے, چاہے اس کے بعد آپ کا ویکس, کوئی ایسا سیکٹر آپ دیکھ لیں کہ جس سے یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اتنی چیزیں کرنے کے باوجود جو ہے اس پرفارمنس کو بہتری آئی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں فردر نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ جتنی بھی امینڈمنٹ 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تھی, یا وہ ایمرجنسی کے اندر آئیں, یا آپ نے سچویشن کو پولیٹیکلی رسپانس کرنا چاہا, یا آپ نے وہ ریکٹیفیکیشن کرنی چاہیے جو اوور ڈوئنگ ہوئی تھی, لیکن اب اس کانٹیکسٹ میں آ جانا چاہیے. چاہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, کیا دنیا کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے فیڈرل گورنمنٹس کا پروگیٹو نہیں ہے؟ آپ افغانستان, ایران, چائنا, انڈیا سب کی آپ ایگزامپلز دیکھ لیں. کیا این ایف سی جو ہے جو بجٹ اکٹھا ہوتا ہے, کیا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کی جائے؟ کیا لوکل گورنمنٹس جو ہے اس کو ٹرکل ڈاؤن, اگر 2010 کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دینی ہے, کیا ہم نے اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے بعد یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر یا ٹیررزم سچویشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا رول جو اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا دنیا بھر کے اندر جو آپ کی سٹینڈرڈائز چیزیں ہوتی ہیں, چاہے ایجوکیشن ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, یا اس کے بعد پاپولیشن ہے, انوائرمنٹ ہے, یہ سائبر سیکیورٹی والا ہے, یا آپ کے جو ہے ڈیجیٹل ہے, کیا وہ سینٹرلائز چیزیں سے اوپر سے نہیں جاتی, یا آپ کے ڈرگز کے جو میٹرز ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا چاہیے, بند کمروں میں امینڈمنٹس نہیں کرنی چاہیے, ایک بڑے ٹیبل پہ بیٹھ کے اوپر پاکستان کا ایک چارٹر آف گورننس جسٹس بنایا جائے, اس کے اندر یہ سارے بیٹھے, اور 15 سے 20 سال کا ایک ویو کر کے ہمیں امینڈمنٹس کی طرف جانا چاہیے, انڈیپینڈنٹ جانا چاہیے, میلا فائڈی کے بغیر جانا چاہیے, گڈ انٹینشن کے ساتھ جانا چاہیے. پاکستان کے عام آدمی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کی بیسٹ پریکٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, تبھی ہم جو ہے ایک ویلفیئر سٹیٹ کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب کی طرف. قمر دلشاد صاحب, یہ آپ نے تو جو ہوا وہ بتا دیا, اور اسی طریقے سے میرے دوسرے مہمانوں نے بھی بہت ساری تفصیل سے باتیں کی, اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اب ہونا کیا چاہیے سر؟ پاکستان تو 78 سال میں جہاں کھڑا ہے, کوئی کہتا ہے ان کی وجہ سے, کوئی کہتا ہے اس کی وجہ سے, لیکن اوور آل کنڈیشنز اگر پاکستان کی دیکھیں تو وہ اس وقت بہت برے حالات میں ہیں, چاہے وہ معاشی حالات ہوں, چاہے انتظامی حالات ہوں, گورننس کے حالات ہوں, سسٹم ہو, آپ کا الیکٹرل سسٹم ہو, پولیٹیکل سسٹم ہو, سارے کے سارے نظام آپ کا ہو,
ایون کہ پارلیمانی نظام پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. حالانکہ آپ اس وقت سب سے بڑے داعی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. آپ اس وقت مکمل طور پر صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں. آپ پارلیمانی نظام کو کہہ رہے ہیں کہ اسے ختم کیا جائے. آپ لوکل باڈیز کو اسٹریسن کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ گورننس کو اور کرپشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیسے ہو سر, اور کیا واقعی پارلیمانی نظام اب ختم کر کے صدارتی نظام کی طرف آئیں, اور کیا صدارتی نظام اگر انہی پولیٹیکل سسٹم میں رہا تو وہ کرپٹ نہیں ہو جائے گا؟ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے سر؟ دیکھیں, بات ہمارے دوستوں نے بڑی شاندار بات کی ہے. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑے اچھے ریفرنس دیے, انہوں نے بڑی گائیڈ لائن دی ہے. ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہمارے پہلے دوست نے میرا ذکر کیا, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. لیکن سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے, ہم کہاں کنٹروورشل میں جائیں گے. لیکن بہرحال یہ ساری باتوں کو نظر ہی آیا کہ ہمارے دوست نے اچھی بڑی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی ہے. قائد اعظم 1935 ایکٹ کے خلاف تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے, ایکٹ ہے, اس لیے یہ بڑے ہمارے مفاد میں نہیں ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی جو کانسٹیٹیوشن بنے انڈیا کا, پاکستان کا, وہ سارے 1935 ایکٹ کے بنے. اب میں نے 1935 ایکٹ کے بارے میں مجھے بڑی دلچسپ مجھے ایک اچھی بہترین ڈاکومنٹ میرے پاس آیا. انہوں نے کہا 1935 کا ایکٹ, جو میرے دوست کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو تھوڑے سے ریسرچ کر رہے ہیں, اور میں ان کو بھیج دوں گا اگر وہ اپنا وہ نمبر دیں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جناب یہ 1935 کا ایکٹ یہ 1768 شمالی امریکہ کی اسٹیٹ کو قابو کرنے کے لیے برطانیہ نے نافذ کیا تھا. 1767 میں 11 ریاستیں تھیں شمالی امریکہ کی, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ بہت خطرناک قسم کا یہ ایکٹ بنایا تھا. وہی 1935 کا ایکٹ ہے, بالکل چربا ایک لائن بدلی. اس 1935 کے ایکٹ نے انڈیا میں ترمیمیں کر کے اس کو ٹھیک کر لیا. ہمارے ہاں چونکہ مارشل لا لگتے رہے بدقسمتی سے, اور کانسٹیٹیوشن کو آگے پڑھنے نہیں دیا, تو اب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو 8ویں امینڈمنٹ میں بھی اس کی سارا بنیادی ڈھانچہ بدل دیا تھا. 8ویں امینڈمنٹ میں وہ پھر اس کے بعد انہوں نے بلیک میل کیا جاؤ لاکھ ساگر کہ اگر یہ 8ویں امینڈمنٹ پاس نہیں کریں گے تو میں مارشل لا نہیں اٹھاؤں گا. تو ہمارے بڑے پیٹروٹک تھے وزیر اعظم محمد خان جنیزو, انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا. لیکن بہرحال آگے چلے آپ. اب یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اگر آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ اگر یہ 18ویں امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر 18ویں امینڈمنٹ میں اگر وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے, وہ یہ کہیں گے جی یہ تو ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, ہم نے 18ویں امینڈمنٹ بنائی ہے, ہم اس میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. بلاول زرداری صاحب نے بھی اس کے بارے میں بڑی گرم جوشی سے تقریر کی تھی, کوئی مائی کا باپ, کوئی باپ کا جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر وہ نہیں کرتے, اور حکومت اپنی 18ویں امینڈمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ 28ویں امینڈمنٹ میں اس کو ذکر کرتی ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں, وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو اس پر ہم نے رائے دی تھی کہ اگر کسی سیاسی پولیٹیکل معاملے میں ویکیوم پیدا ہو جائے اور زرداری صاحب مستعفی ہو جائیں اپنی صحت کے لحاظ سے یا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, جنگ جاری ہے, بہت چاروں طرف جنگ جاری ہے. اس کے لیے اگر آرٹیکل 41 کے تحت صدر کا انتخاب ہوگا بڑا دیر لگے گی. پہلے زہر جوائنٹ سیشن ہوگا, چاروں صوبائی اسمبلیاں الیکٹ کرے گی, بڑا ایک عجیب و غریب اس کا گورکھ دھندا ہے. اس کے لیے فار دی ٹائم بینگ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 243 میں جہاں کا ذکر کیا ہے, تو آئین میں یہ تو 27ویں امینڈمنٹ میں آیا نا, پہلے کہاں تھا آئین کے اندر آرٹیکل 243 میں تھا, وہاں پھر نے نیچے لکھا, اور اس کے پھر نیچے لکھا چیف آف دی ڈیفینس فورسز. اس کے ساتھ یہ لکھ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانے کے لیے امینڈمنٹ آ سکتی ہے. کیونکہ میرے دوسرے حصے میں ٹائم کم رہ گیا تو 5 منٹ میں سب کو دے رہا ہوں. اب میں نیازی صاحب کی طرف آؤں گا. نیازی صاحب, یہ گفتگو آپ نے سنی, صدارتی نظام کی گونج آ رہی ہے, پارلیمانی نظام کی ناکامی کی بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بااختیار بلدیاتی نظام کیا جائے, بہت ضروری ہے, اور انتظامی بنیادوں پر صوبے بنائے جائیں, یہ بھی بہت ضروری ہے, اور کچھ الیکٹرل آپ کے تبدیلی بھی کی جائے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ ہو, اور گریجویٹ آپ کے کابینہ یہ بنائی جائے پارلیمنٹ, اور موروثی سیاست کو کسی طور پہ بھی دفن کر دیا جائے
تاکہ اہل لوگ اوپر آ سکیں. کیا کہتے ہیں سر؟ آپ کے پاس بھی 5 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو آپ چاہے 1 منٹ دے چاہے 1 گھنٹہ دے، میرے پاس تو آپ کی کسی بات کا جواب ہے نہیں. ہم ایسی یوٹوپین باتیں کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں. پاکستان لوگ ان پڑھ لوگوں نے بنا دیا تھا، موروثی سیاست کرنے والے پاکستان بنا دیا تھا. اب میں کیا، میرے پاس کیا جواب ہے؟ دنیا کے اندر بش کا بیٹا بن گیا، اندرا گاندھی کی 10ویں نسل چل رہی ہے، نہرو کی 10ویں نسل چل رہی ہے، بنگلہ دیش میں 10 نسلیں چل رہی ہیں، سری لنکا میں چل رہی ہے، فلپائن میں کوئی کینو ہے، مسٹر کینو کی نسل چل رہی ہے. میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. میں اصولی بات کرتا ہوں. میری بات یہ ابھی میں بات سنا، دراصل میں کنور صاحب میرے بہت بڑے عزیز دوست ہیں، یہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ فیکٹس جو ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایسا نہ رکھیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ایک کرمنل مائنڈڈ آدمی تھا، جس نے پاکستان کو اور جس نے قائد اعظم کو اتنی، اور وہ سارے پیپرز آ گئے نا، اس نے کہا کہ متحدہ ہندوستان کا ایک گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو. قائد اعظم نے کہا کہ میں اس سوراخ سے ڈسا جا چکا ہوں جو تھا باؤنڈری کمیشن سے، میں بالکل جو ہے جو کچھ ہو کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو ہمیں تکلیفیں پریشانی اٹھائی ہیں ان پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہا تھا، دو رائے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. پاکستان نے سال بعد یہاں پہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی اسمبلی کے اندر، اور اس آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھا؟ پورا آپ کا لیگل فریم ورک آرڈر تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر الیکشن ہونے ہیں. بدقسمت ہے وہ دن جس دن وہ 7 جنوری 1951 کا، آپ دیکھیں جی کہ 2 سال بعد 1.5 سال بعد یہاں پہ بیٹھتے ہیں خواجہ ناظم الدین صاحب، بیٹھتے ہیں بلاتے ہیں وزیر اعظم کو اپریل 1953 کے اندر. ایک سائڈ میں بیٹھے جنرل ایوب خان، دوسرے سائڈ بیٹھے جنرل سکندر مرزا. خواجہ صاحب آپ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ لوگ نالائق ہیں، آپ لوگ جو ہے یہ پڑھ رہی سر، یہ دیکھ لو، یو آر ڈسمسڈ. مولوی تمیر الدین کیس پورا پڑھ لیں. انہیں کہا، خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈسمس کرنے والے؟ نہیں ریزائن کر دیں. اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں بانیان پاکستان ہیں. اور 3 پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ گورنر جنرل بیوروکریٹ، سکندر مرزا بیوروکریٹ اور جنرل، ایوب خان جنرل، جو کہ بعد میں ڈیفنس منسٹر بن جاتا ہے، آرمی چیف بھی ہوتا ہے. آپ نے ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن جس کے اندر کیپٹل پنشمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی، ہم بار بار کرتے ہیں. کبھی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، کبھی کیے بغیر کر دیتے ہیں. وہ موجود ہے. دیکھو خدا کے واسطے اس ملک کے اندر پھر آپ دیکھیں بوگرا فارمولا آ گیا 1953 میں. جب بوگرا بنایا، پھر سیاسی آدمی تھے وہ، چند مہینے بعد بوگرا فارمولا دے دیا. پورا ایسا زبردست کانسٹیٹیوشن کہ جس میں پیرٹی طے ہو گئی تھی کہ جی دونوں صوبوں کے اندر ایکول نشستیں ہوں گی. بات ختم جی. پھر اس کے بعد وہ آپ نے ختم، بوگرا کو ڈسمس کر دیا. جیسے اسمبلی میں ٹیبل کیا، بوگرا صاحب ڈسمس ہو گئے. پھر اس کے بعد چودھری محمد علی کو بنایا گیا. انہوں نے پھر 23 مارچ کو کانسٹیٹیوشن بن گیا 1956 کا. ایسا شاندار کانسٹیٹیوشن جس میں مشرقی پاکستان والوں نے بنایا. ہر دفعہ بوگرا کا تعلق مشرقی پاکستان سے. جب وہ کانسٹیٹیوشن بنا اس نے پیرٹی، کس سے پیرٹی دی تھی؟ ہم نے دی تھی. آج پیرٹی لے لیتے. اسی پیرٹی کے اوپر جب آپ نے ان کو جب پیرٹی ختم کی، پاکستان ٹوٹ گیا. ایسے کہ پاکستان کسے توڑا ہے؟ ایک بندے نے توڑا، اس کا نام ہے صدر ایوب خان. میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا، اگر انڈیپینڈنٹ کوئی بنا دے، کمیشن بنا دے، تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہے. اس کا نام ہے جس نے ساری چیزیں بنائی. اس نے کیا، انہیں بڑے بڑے اصول طے کیے. میں اب کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ کیا پروگرام میں کیا کہ یہ بس پروگرام کے بہر کی باتیں ہیں، جو اس نے سارے چیزوں کا ستیہ ناش کر کے یہاں سے چلا گیا، پاکستان توڑ گیا. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا بلدیاتی نظام، بلدیاتی نظام جس ملک کے اندر فیڈرل نظام میں موجود نہیں ہے. اب آپ ان باتوں کو، میں تو کیا کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے کیا کریے، سچائی ہے، حقیقت ہے. میں نہ کوئی وہ کہہ رہا ہوں. مجھے تو ایک پاکستان کے آئین سے تھوڑی سی محبت ہے، دلچسپی ہے. اس ملک کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے آئین. کبھی نظریے پہ پاکستان بنا تھا، نظریہ اب اپنی سو گئی ہے، اس کو تمہارے گولی. اب کوئی آئینی طور پہ پاکستان بچ جائے، اس کی بے خونی پہ لگے رہے کہ چلو کچھ ہو جائے کسی کا. ٹھیک ہے سر. 5 منٹ سر. معافی چاہتا ہوں. میرے پاس سر ایک ڈاکومنٹ سر پہلے بھی اس کو آن ایئر کیا گیا ہے اور کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے. اس میں قائد اعظم نے صدارتی نظام کی حمایت کی تھی اور پارلیمانی نظام کو
رد کیا تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. حافظ احسان احمد صاحب, پرانی باتوں میں نہیں, اب آگے کی بات بتائیں سر کہ کیا 28ویں ترمیم آنی چاہیے اور اس میں کیا ترمیم آنی چاہیے, اس پہ بات کر لیں. 5 منٹ آپ کے پاس ہے سر. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب ماضی سے نکل آنا چاہیے, اور ماضی کے میرا خیال ہے 78 ایئرز کافی ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر ان چیزوں کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے. اب ہمیں وے فارورڈ کے اندر جانا چاہیے. ہمیں ابھی بھی اس بحث میں بھی پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہیے یا ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے. چونکہ جس 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, جو آپ کی ایک کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی تھی, انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنایا. اب اس کے اندر کسی طرح کی ایڈ آن وہ چیزیں نہیں کی جا سکتی جس سے آپ کا بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ ڈسٹرب کریں. ہاں, ایک ہی چیز یہ ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کروائیں اور ان الیکشنز کے اندر آپ یہ کہیں کہ آپ نے پریزیڈنشل فارم میں جانا ہے, پارلیمنٹری فارم کے اندر جانا ہے, اور آپ ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ماڈل جو ہے جس طرح ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردگان نے جو تھا الیکشنز کے وقت دیا تھا, اور ان کی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے آفس کو اسٹرینتھن کیا, اور وہ آپ کے سامنے ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل چیلنجز پاکستان کے اندر ہیں اور یہ ختم ہونے چاہیے جتنی منیمم ایجنڈے کے ساتھ جو ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو گورننس کا, پاکستان کا جو آپ کا انصاف کا, یا پاکستان کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے, یا پاکستان کے اندر جو اکنامک جسٹس ہے, اس کو ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے, اس کے وے فارورڈ پہ جانا چاہیے, ریزولوشن پہ جانا چاہیے. صرف یہ کر کے کرٹیسائز کر کے ہم اس سے فار دا ٹائم بھی نکل جائے تو اگلے بھی 50 سال کے بعد جب ہم ایک اور نسل آئے گی تو اسی وہ ایک رگ پروسیس کے اندر جو ہے یا ایک وشیس سرکل کے اندر ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سچویشنز کے اندر جو ہے 3 بڑے چارٹر کرنے چاہیے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں انہیں ساتھ مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا گورننس کا روڈ میپ کیسا ہونا چاہیے, ویزا ورس فیڈریشن, پروونسز, بیوروکریسی, ڈپارٹمنٹ, انسٹیٹیوشن. نمبر 2, پاکستان کا عدالتی نظام کس طرح فنکشنل ہونا چاہیے فرام ٹاپ ٹو دا باٹم لیول جو ہے, اس کے اندر پینڈنسی, ریفارم, کمپلیکس پروسیجرز ختم ہونے چاہیے, ڈیجیٹائز جو بھی چیزیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک جسٹس جو ہے کہ جس کے اندر جو ملک کے اندر آپ کا ہو رہا ہے, چاہے ٹیکسیشن کا آئے, کلیکشنز کا آئے, صوبوں کے متعلق آئے, فیڈریشن کے متعلق آئے, عام آدمی کو اس کے ریلیف تک آئے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر براڈلی دیکھا جائے جو اس وقت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ہٹ کے بھی آپ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان سائڈ اس چیز پہ ایگری ہے کہ آپ کا جو نیشنل فائنانس کمیشن کا فارمولہ ہے اسے آپ کو ری ایڈریس کرنا چاہیے. اگر یہ اتنا ہی سکسیسفل ہوتا تو 2010 سے لے کے جو ہے 2026 تک کوئی ایک اس کے بعد کنسنسس آپ کا NFC ایوارڈ آتا, وہ نہیں آیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ 140A جو ہے اس کے اندر بہتری لانی چاہیے, آپ کو ایک نیا شیڈول بنانا چاہیے, مینڈیٹری کرنا چاہیے, اور اس کے اندر پروونشل فائنانس کمیشن بنانا چاہیے تاکہ میجر چنک جو ہے وہ پروونسز سے نیچے تک جائے تاکہ پاکستان کے عام آدمی اس کے فائدہ ہو. تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہے. اس کو پولیٹیکل سائٹ سے ہٹ کے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک اس طرح 4 فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا. کیا دنیا نے بہتری کی ہے, بالکل کی ہے. اس کے اندر پولیٹیکل کنسیڈریشنز نکال کے پیورلی ایڈمنسٹریٹو اور کانسٹیٹیوشنل کنسیڈریشن پہ جانا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کا آبسلیٹ آؤٹ ڈیٹڈ جسٹس سسٹم جو ہے, جو 1860 کے پینل کوڈ سے لے کے 1908 کا سول پروسیجر کوڈ اور 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ, اسے چینج کرنا چاہیے. ججز اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ لینے چاہیے, ججز کے پرکس اینڈ پرویلیجز اٹیچ کریں ود پرفارمنس سے, ججز کے ٹینیور کم کرنے چاہیے, ان کی پینشن جو ہے اس پہ قدغن لگانی چاہیے. اور فائنلی میں سمجھتا ہوں جس کے اندر جانا چاہیے وہ ہے آپ کا ایکویٹیبل ریسورسز بٹوین دا پروونس, فیڈریشن, اور آپ کا اکنامک جسٹس جو ہے اور آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کو بابو سے نکال کے جو ہے وہ آپ کی ایک پبلک سرونٹ کے طور پہ کام کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا براڈر ایجنڈا ہے کہ جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں بھی ہے. ان چیزوں کو بیٹھ کے اگر پاکستان کے اندر ان امینڈمنٹس کے اندر آتی ہیں تو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ گنجائش بھی ہے, وہ اسپیس بھی ہے, وہ نیڈ بھی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی بہتری آئے گی. ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے ہمیں 10 سے 15 سال کے ایک روڈ میپ پہ جانا چاہیے. بہت شکریہ جناب حافظ احسان احمد صاحب, قمر دلشاد صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب,
مختلف رائے ہے سر آپ کے سامنے ہیں. اب عوام کس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں, یہ ان تک ہے. ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.